الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اضرب الخبر، خبر کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، خبر کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ حیث کانا، اس حیثیت سے کہ ہو مخبر کا بخبری، اپنی خبر سے مقصود مخاطب کو فائدہ دینا، یعنی کہ یا تو خبر لائی جاتی ہے کہ مخبر اپنی خبر سے مخاطب کو فائدہ پہنچائے، فائدہ دے۔ مخبر کا مقصود ہے کہ وہ اپنی خبر اس لیے لائے کہ مخاطب کو فائدہ ہو، تو مناسب ہے یہ کہ اختصار کرے کلام میں حاجت کی مقدار پر۔ مناسب بات ہے جب وہ خبر لائے متکلم تو کلام کو حاجت کی مقدار پر اختصار کرے، یعنی کہ جتنی حاجت ہے خبر کی اتنا کلام کرے، زیادہ کلام نہ کرے، بچتے ہوئے لغو سے، یعنی کہ اگر زیادہ کلام کرے گا تو لغو ہو جائے گا، تو لغو سے بچتے ہوئے کم کلام کرے، تھوڑا کلام کرے۔ فَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ، بس اگر ہو مخاطب خالی ذہن حکم سے، یعنی کہ اگر مخاطب کو کچھ پتہ نہیں ہے، خالی ذہن ہے حکم سے، تو لائی جائے اس کی طرف خبر، تو لائی جائے اس کی طرف خبر ہے مجرداً، اس حالت میں کہ خالی ہو تاکید سے۔ اگر متکلم مخاطب کو کوئی پتہ نہیں ہے، خالی ذہن ہے، بلکہ اس کو خبر دینا مقصود ہے، صرف اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر تاکید کے بغیر خبر کو لایا جائے۔ جیسے اخو کا قادم، کہ تیرا بھائی کھڑا ہے، تیرا بھائی کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ اب اس کو بالکل پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کو کہے کہ تیرا بھائی کھڑا ہے، اپنی خبر سے مخاطب کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اور اگر ہو شک اس میں، یعنی کہ اگر اس کے ذہن میں شک آ جائے، شک کرے کہ پتہ نہیں کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، ایسی حالت میں کہ وہ طلب کرے اس کی معرفت کو اچھے طریقے سے، حسن طریقے سے، تو تاکید لائے۔ اگر جو مخاطب ہے اس کے ذہن میں شک آ گیا کہ پتہ نہیں کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، اور وہ طلب کر رہا ہے کہ جو خبر یہ دے رہا ہے وہ اچھے طریقے سے دے، معرفت اچھی طریقے سے طلب کرے، تو پھر وہ تاکید لا دے، جس طرح کہ اِنَّا أَخَاكَ قَادِمٌ، کہ بے شک تیرا بھائی کھڑا ہے۔ اب اِنَّا کے ذریعے تاکید لگا دی گئی، اِنَّا کے ذریعے کیا کر دی گئی؟ تاکید لگا دی گئی کہ اسے یقین ہو جائے کہ واقعی تیرا بھائی کھڑا ہے۔ اب کلام جو ہے حاجت کی مقدار کے مطابق لایا گیا ہے، یعنی کہ حاجت شک اس میں پیدا ہو گیا، تو شک جب پیدا ہو جائے تو تاکید لے آئے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر انکار کرے، شک نہ بلکہ انکار کرے بھائی نہیں کھڑا، تو واجب ہے اس کی تاکید لانا بمؤکد، ایک مؤکد کے ساتھ، او مؤکدین، یا دو مؤکد کے ساتھ، یا او اکثر، یا اکثر، اس حساب سے انکار کے درجے کے اعتبار سے، انکار کے درجے کے حساب سے، اعتبار سے، یعنی کہ اگر اگلا بندہ یقین نہیں ہے، وہ انکار کرتا ہے کہ بھائی نہیں کھڑا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر اس کے اعتبار سے وہ تاکید لگائے گا۔ اگر ایک تاکید سے مان جاتا ہے، ایک موقع سے مان جاتا ہے، تو پھر ایک لایا جائے گا، اگر دو سے مانتا ہے تو دو لائیں گے، اگر دو سے نہیں مانتا تو تین لائے جائیں گے، یا جتنے سے وہ مان جائے اس اعتبار سے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ اِنَّ أَخَاكَ قَادِمٌ، یہاں پر ایک ہے، بے شک تیرا بھائی کھڑا ہے، آگے پھر اِنَّهُ لَقَادِمٌ، آگے یہاں پر دو ہیں، ایک اِنَّا کے ذریعے، دوسرا لام تاکید کے ذریعے، لَقَادِمٌ میں لام تاکید کا ہے، اس کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ او وَاللَّهِ إِنَّهُ لَقَادِمٌ، اگر اس سے بھی نہیں مانتا تو پھر آگے تین لگا دی، واللہ ایک قسم، اللہ کی قسم، اِنَّا آگے ایک دوسری، لَقَادِمٌ تیسری، کہ بے شک البتہ وہ
کھڑا ہے۔ یہاں پر کتنی تاکیدیں استعمال کی گئی؟ 3 تاکیدیں استعمال کی گئی، یا انکار کے درجے کے اعتبار سے، یعنی کہ جتنی مرتبہ وہ انکار کرتا جائے گا اتنی ہم تاکیدیں کیا کرتے جائیں گے؟ بڑھاتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اتنی تاکیدیں بڑھاتے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فصل، وَيَنبَغِي أَن يَعْلَمَ أَنَّ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ الْبَدِيهِيَّةَ، فصل اور مناسب ہے یہ کہ جان بے شک دلالت لفظیہ وضعیہ وہ جس کے لیے گفتگو اور علوم میں اعتبار ہوتا ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے لیے علوم اور گفتگو اور علوم میں اعتبار ہوتا ہے، اسے دلالت لفظیہ وضعیہ کہتے ہیں۔ یہ 3 قسم پر ہے، علی ثلاثۃ انحاء، 3 قسم پر ہے، ٹھیک ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ جس کے لیے گفتگو اور علوم میں اعتبار ہوتا ہے، یہ 3 قسم پر ہے۔ آدھا ان میں سے پہلی تو مطابقی ہے، کون سی ہے؟ مطابقی ہے۔ وہ ان یدل اللفظ، یہ کہ دلالت کرے لفظ تمام معنی پر جس کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہو، ما وضع ذالک اللفظ لہو جس کے لیے ذالک اللفظ یہ لفظ وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کہ دلالت کرے لفظ تمام معنی پر جس کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے لفظ انسان کی دلالت، جس طرح کے لفظ انسان کی دلالت حیوان کے مجموعے پر اور ناطق کے پر، جس طرح کے لفظ انسان کی دلالت حیوان اور ناطق کے مجموعے پر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب لفظ انسان کی دلالت حیوان پر بھی ہوگی اور ناطق پر بھی ہوگی، دونوں کے مجموعے پر ہوگی، تو اب یہ انسان ایسا لفظ ہے جو تمام معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تمام معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے دوسری تضمنی ہے، اور وہ یہ کہ دلالت کرے لفظ معنی موضوع لہو کی جز پر، پورے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے بلکہ معنی موضوع لہو کی جز پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ انسان کی دلالت حیوان پر فقط یا ناطق پر فقط، ٹھیک ہے۔ اب انسان کی دلالت جب فقط حیوان پر ہوگی یا فقط ناطق پر ہوگی تو یہ لفظ معنی موضوع لہو کی جز پر دلالت کر رہا ہے، معنی موضوع لہو مکمل پر نہیں دلالت کر رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تضمنی کہیں گے۔ جب انسان کی دلالت فقط حیوان پر ہوگی تو بھی اس کو بھی تضمنی کہیں گے، یا انسان کی دلالت فقط ناطق پر ہوگی تو بھی اس کو کیا کہیں گے؟ تضمنی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے تیسری ہے دلالت التزامی، دلالت التزامی، وہ یہ کہ نہ دلالت کرے لفظ معنی موضوع لہو پر اور نہ ہی اس کے جز پر، لفظ نہ معنی موضوع لہو پر دلالت کرے نہ اس کے جز پر دلالت کرے، بلکہ ایسے معنی خارج پر دلالت کرے جو لازم ہو موضوع لہو کے لیے، معنی موضوع لہو پر بھی دلالت نہ کرے، اس کے جز پر بھی نہ دلالت کرے، بل علی معنی، بلکہ معنی ایسے معنی پر جو خارج لازم ہو، ایسے معنی پر جو خارج لازم ہو موضوع لہو کے لیے، جو خارج لازم ہو موضوع لہو کے لیے، ٹھیک ہے، بلکہ ایسے معنی پر جو خارج لازم ہو موضوع لہو کے لیے، ٹھیک ہے۔ واللازموں سے لازم کی تعریف کر رہے ہیں۔ لازم کہتے کسے ہیں؟ لازم کہتے ہیں کہ وہ منتقل ہو ذہن موضوع لہو سے الیہ، جس کی طرف موضوع لہو سے ذہن منتقل ہو، اس کو لازم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم کہتے ہیں۔ معنی موضوع لہو سے جس کی طرف ذہن منتقل ہو اسے لازم کہتے ہیں۔ جس طرح کہ انسان کی دلالت قابل علم ہونے پر اور صنعت کتابت پر، قابل علم اور صنعت کتابت لکھنے والے پر، ٹھیک ہے،
یعنی کہ جب انسان بولیں گے تو انسان سے مراد معنی موضوع لاؤ کیا ہوگا؟ حیوان ناطق، موضوع لاؤ۔ اب موضوع لاؤ سے ذہن منتقل ہوگا کس کی طرف؟ بھائی جو حیوان ناطق ہوتا ہے وہ قابل علم ہوتا ہے، جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، علم والا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ لکھنے والا بھی ہوتا ہے، صنعت کتابت یعنی کہ لکھتا بھی ہوتا ہے، لکھنے بھی اس کی خصلت پائی جاتی ہے۔ تو یہ کس سے آ رہا ہے؟ موضوع لاؤ سے ذہن منتقل ہو رہا ہے انسان سے۔ تو جب انسان بولیں گے تو اس سے تو ذہن جائے گا موضوع لاؤ کی طرف، لیکن جب موضوع لاؤ بولیں گے تو موضوع لاؤ سے ذہن منتقل جائے گا، ذہن منتقل ہوگا کس کی طرف؟ اس کو جو لازم ہوگی چیز اس کی طرف، اور انسان کو جو لازم ہے وہ کیا ہے؟ قابل علم ہے، یعنی کہ وہ عقل رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لفظ اما کی دلالت بصر پر، اب جب لفظ اما بولیں گے، اندھا بولیں گے، تو اس کی دلالت بصر پر یعنی کہ نبینے ہونے پر یہ جائے گی۔ یہ نبینا ہونا، بصر، یعنی کہ جب بھی ہم اندھے کا ذکر کریں گے تو اندھے کو بصر لازم ہے، یعنی کہ اس کی آنکھوں کی طرف ہی ہمارا دھیان جائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آگے اگلی کتاب ہے قدوری شریف، بابو خیار العیب، عیب کے اختیار کا بیان۔ خیار عیب، خیار عیب کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہو اگر اس کے بیچنے میں کمی واقع ہو جائے، کسی چیز کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جائے تو اس کو خیار عیب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عیب کہتے ہیں۔ کسی عیب کی وجہ سے، کسی نقص کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے اگر کسی چیز میں کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اذا اطلع المشتری، جب مطلع و مشتری کسی عیب پر مبیہ میں، کسی عیب پر مبیہ میں، پس وہ اختیار کے ساتھ ہے، پس وہ اختیار کے ساتھ، ان شاء اخذہ، اگر چاہے تو اس کو لے لے، بجمیع الثمن، تمام ثمن کے ساتھ، و ان شاء ردہ، اور اگر چاہے تو اس کو رد کر دے، اگر چاہے تو اس کو لے لے تمام ثمن کے ساتھ، اگر چاہے تو اس کو رد کر لے۔ ولیس لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے یہ کہ اس کو روک کے رکھے، ویأخذہ النقصان، اور لے نقصان، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر مشتری نے عیب پایا مبیہ میں تو اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو تمام ثمن کے ساتھ لے، اگر چاہے تو اس کو رد کر لے۔ یہ اس کو اختیار نہیں ہے کہ چیز اپنے قبضے میں رکھے اور کہے کہ یہ بھائی اس میں یہ عیب ہے اور مجھے اس کی تو قیمت دے دے، نقصان دے دے، تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ چاہے پوری قیمت کے ساتھ رکھنا ہے تو رکھ لے، نہیں رکھتا تو واپس کر لے، ٹھیک ہے۔ وَكُلُّ مَا اوجب، اور ہر جو واجب کرے ثمن کے نقصان، ہر وہ چیز جو واجب کرے ثمن کے نقصان کو، تجارت کی عادت میں، تجارت کے طریقے پر جو چیز بھی ثمن کے نقصان کو واجب کرے، بس وہ عیب ہے، وہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ جو چیز بھی ہو وہ اگر تجارت کے طریقے پر اس کو اگر ہم بیچیں تو وہ ثمن میں، پیسوں میں کمی واقع کرے تو وہ چیز کیا ہے؟ عیب ہے۔ والاباق، اور بھاگ جانا، والبول، اور پیشاب کرنا، فی الفراش، بستر میں، والسرقہ، اور چوری کرنا، عیب ہے، فی الصغیر، بچے میں، بچے میں کیا ہے؟ عیب ہے، ما لم، جب تک کہ نابالغ ہوا ہو، جب تک بالغ نہ ہوا ہو، نابالغ کی حالت میں اگر کسی نے بچے کو بیچا، غلام بچے کو بیچا، تو پھر اس میں یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ عیب ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ، پس جب بالغ ہو جائے تو پس نہیں ہے یہ عیب کے ساتھ، پھر یہ عیب نہیں ہے،
یہاں تک کہ اس کی عادت بن جائے بالغ ہونے کے بعد بھی، یہاں تک کہ اس کی عادت بن جائے بالغ ہونے کے بعد. یعنی کہ اگر کسی شخص نے نا غلام بچے کو بیچا، وہ پیشاب کر دیتا تھا یا بھاگ جاتا تھا، چوری کرتا تھا، بچے کو بیچا، جب وہ بالغ ہوا تو اس میں بھی یہ عادتیں پائی گئی، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اب عیب ہیں واپس کریں. کیوں کہ جب بچپن کی حالت میں، نابالغی کی حالت میں بچہ بھاگتا ہے تو اس کا بھاگنا باغی ہونا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھاگ رہا ہے کہ کھیل کود کی وجہ سے. اور جب بچہ تھا اور اس نے پیشاب کیا تو پیشاب وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے مثانوں میں کمزوری کی وجہ سے پیشاب ہوا، اور جب بالغ ہو گیا تو تب وہ پیشاب کرے تو اس کے پیٹ میں بیماری ہے، اور بیماری خود ایک بڑی عیب ہے. اور بچہ تھا نابالغ کی حالت میں چوری کرتا ہے، تو چوری یہ جو کر رہا ہے نا، تو اس کا یہ چوری کرنا، اس کا یہ جو چوری کرنا ہے بچپن میں لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے. چوری کیا ہوتی ہے بچپن میں؟ لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد تو یہ ایک گندگی والی چیز بن جاتی ہے، یعنی کہ اس کی عادت بن جاتی ہے، گندگی ہے، غلط چیز ہے. ٹھیک ہے. تو امام قدوری فرماتے ہیں کہ جب نابالغ ہونے کی حالت میں اگر کسی نے بچے کو خریدا اور یہ عیب پائے گئے، اور بالغ ہونے کے بعد بھی یہ عیب پائے گئے، تو یہ عیب نہیں ہے، بلکہ بالغ ہونے کے بعد اور وجہ سے ہوں گے، اور نابالغی کی حالت میں اور وجہ سے ہوں گے. آگے ہے والبخر، اور منہ میں بدبو آنا، والظفر، اور بغلوں میں بدبو آنا، یہ عیب ہے لونڈی میں، لونڈی میں یہ عیب ہے. ٹھیک ہے. ولیس بعیب غلام، اور نہیں ہے عیب غلام میں، غلام میں عیب نہیں ہے. الا ان یکون من داء، مگر یہ کہ ہو بیماری سے، یعنی کہ اگر لونڈی کے منہ سے بدبو آتی ہے یا پھر بغلوں سے بدبو آتی ہے تو یہ عیب ہے، اور غلام میں نہیں ہے. کیونکہ جو لونڈی ہوتی ہے نا، لونڈی، اس کے ساتھ آقا نے نا رات گزارنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب رات گزارنی اس کے ساتھ مشکل ہوگی جب بدبو آئے گی، تو اسی وجہ سے وہ عیب ہے. اور غلام میں عیب نہیں ہے، کیونکہ غلام سے رات تو نہیں گزارنی ہوتی، اس سے مقصود تو خدمت لینا ہوتی ہے. اگر بیماری کی وجہ سے ہے تو پھر ٹھیک ہے، بیماری کی وجہ سے تو پھر ٹھیک ہے، بیماری کی وجہ سے تو پھر وہ عیب ہے. ٹھیک ہے نا، غلام میں، کیونکہ بیماری خود ایک بہت بڑا عیب ہے. ولد الزنا ہونا، والزنا، اور زانیہ ہونا، وولد الزنا، اور حرامی ہونا، یہ بھی عیب ہے لونڈی میں، نہ کہ غلام میں. کیوں؟ والزنا، زانیہ ہونا یہ عیب ہے، کیونکہ جب آقا کی لونڈی فراش بنے گی تو اس سے اولاد ہوگی، تو زانیہ سے ایک اولاد ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے. ولد الزنا یہ بھی عیب ہے، یعنی کہ حرامی ہونا اس لونڈی کا، یہ بھی عیب ہے. یعنی کہ آقا سے اگر اس کی اولاد ہوئی تو ایک حرامی سے اولاد ہوئی تو اس میں خباثت چلتی آئے گی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا عیب ہے. اور غلام میں نہیں ہے، کیونکہ غلام میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، آقا سے غلام کی اولاد نہیں ہوتی، لونڈیوں کی اولاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب پیدا ہو مشتری کے پاس کوئی عیب، جب پیدا ہو مشتری کے پاس کوئی عیب، حدث، پیدا ہو مشتری کے پاس کوئی عیب، پھر مطلع ہو عیب پر، مشتری پھر مطلع ہوا جب خرید لی چیز کو، عیب پر مطلع ہونا. جو بائع کے پاس تھا، یعنی کہ اس عیب پر مطلع ہونا
جب اس نے خریدا تھا تب بھی وہ عیب تھا لیکن اس کو پتہ نہیں چلا، تو پس اس کے لیے ہے یہ کہ رجوع کرے عیب کے نقصان سے، یہ کہ رجوع کرے عیب کی کمی کا، نقصان کا، اور نہ لٹائے مبیہ کو مگر یہ کہ راضی ہو پائے، اور یہ کہ اس کو دے بھی اس کے عیب سے، اس کے عیب سے۔ بس مشتری کے لیے یہ کہ لٹائے لے عیب کی کمی سے، اور نہ لٹائے مبیہ کو مگر یہ کہ راضی ہو پائے، یہ کہ اس کو دے اس کے عیب سے۔ یعنی کہ اگر نہ مشتری نے ایک چیز کو خریدا اور اس میں عیب تھا، مشتری کو پتہ نہیں چلا، جب خرید لیا پھر پتہ چلا، تو اس کے لیے ہے کہ وہ نا عیب کی کمی کا رجوع کرے، عیب کی کمی کو لے، ٹھیک ہے، مبیہ کو واپس نہ کرے، مبیہ کو واپس نہ کرے بلکہ اپنی کمی کو لے، عیب کی کمی کو لے، یعنی کہ جتنی قیمت کم بنتی ہے وہ لے لے، مبیہ کو واپس نہ کرے۔ ہاں اگر بائے راضی ہو، بائے راضی ہو یہ کہ وہ دے اس کے عیب کو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بائے اگر کیا ہو راضی ہو، بائے راضی ہو تو پھر وہ واپس بھی کر سکتا ہے، پھر کیا کر سکتا ہے، واپس بھی کر سکتا ہے وہ عیب والی چیز کو، بھئی یعنی کہ بائے اگر واپس لے لے تو پھر وہ واپس کر دے۔ آگے ہے اصول الشاشی کا، اصول الشاشی کا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے قول میں حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں پر امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے اس بات پر کہ نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے کہ نہیں۔ عورت کا نکاح کرنے کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے کہ نہیں، عورت کا نکاح کرنے کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ کا دعویٰ ہے کہ عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ناجائز ہے۔ عاقلہ بالغہ عورت کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ناجائز ہے، کیا ہے، ناجائز ہے۔ ان کی دلیل خبر واحد ہے، ان کی دلیل کیا ہے، خبر واحد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیجھا فنکاحها باطل باطل باطل، یعنی کہ جس عورت نے نکاح کیا بذات خود اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو پس اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو لہٰذا امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس عورت نے بھی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، ناجائز ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک امام اعظم فرماتے ہیں کہ عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر جائز ہے، عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر جائز ہے، کیا ہے، جائز ہے۔ دلیل ان کی قرآن پاک کا خاص ہے، قرآن پاک کا خاص ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ اب تنکیہ میں ہی ضمیر ہے، تنکیہ میں کیا ہے، یہ ضمیر ہے، جس کا مرجع عورت ہے، جس کا مرجع کیا ہے، عورت ہے۔ ترجمہ اس کا ہے یہاں تک کہ وہ عورتیں نکاح کر لیں، وہ عورت نکاح کر لے ایسے شوہر سے جو پہلے کے علاوہ ہو، یہاں تک کہ نکاح کر لیں وہ عورتیں ایسے شوہر سے جو پہلے کے علاوہ ہو، پہلے کے علاوہ شوہر سے عورت نکاح کر لے۔ تو یہاں پر
مطلقاً رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کر لیں. ادھر یہ نہیں ہے کہ ولی کی اجازت لے یا نہ لے، ولی کی اجازت لے یا نہ لے، مطلقاً رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کر لیں. تو اب قاعدہ ہے کہ اگر خاص کے مقابلے میں قیاس یا خبر واحد آ جائے تو دیکھیں گے اس پر عمل کرنا ممکن ہے کہ نہیں. اگر عمل کرنا ممکن ہوگا تو عمل کریں گے دونوں پر، اگر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے. تو یہاں پر ہم خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرتے ہوئے کہیں گے کہ عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر درست ہے. ولی کی اجازت کے بغیر کیا ہے؟ درست ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. ترجمہ: حتیٰ تن کیا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ نکاح کرے وہ عورتیں ایسے زوج سے غیرہ ہو جو اس کے علاوہ ہو. خاص ہے نکاح کے وجود میں عورت سے، عورت کے بارے میں خاص ہے نکاح کے وجود میں عورت کے بارے میں. پس نہیں چھوڑا جائے گا عمل کرنا اس کے ساتھ بس سبب اس کے جو روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایما امرأۃ نکاحت، کہ جو کوئی عورت نکاح کرے بذات خود، نفسا بذات خود، بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاح ہوا، پس اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم نہیں چھوڑیں گے عمل کرنا. ٹھیک ہے. وَيَتَفَرَّعُ، متفرع ہونے والے مسائل، یعنی کہ اس یہ جو اختلاف پیچھے گزرا نا، اس سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ والے مسائل آگے بیان کرنا چاہتے ہیں. متفرع ہوتے ہیں اس اختلاف سے کچھ مسائل. فی حل الوطی، وطی کا حلال ہونا، یعنی کہ ہمارے نزدیک وطی حلال ہوگی، ہمارے نزدیک وطی حلال ہوگی کیونکہ نکاح جائز ہے تو وطی بھی کرنا جائز ہے. امام شافعی کے نزدیک وطی کرنا حرام ہے کیونکہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے ابھی. وَلُزُومِ الْمَہْرِ وَالنَّفْقَةِ وَالْمَسْكَنِ، اور لازم ہوگا مہر دینا، مہر دینا بھی واجب ہوگا ہمارے نزدیک. امام شافعی کے نزدیک دینا واجب نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا. وَالنَّفْقَةِ وَالْمَسْكَنِ، اور خرچ دینا، کھانے پینے کا سامان دینا، والمسکن، اور رہائش دینا ہمارے نزدیک لازم ہوگا، امام شافعی کے نزدیک لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ووقوع الطلاق، اور طلاق واقع ہوگی کس کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک. امام شافعی کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوئے تو طلاق کہاں سے ہوگی. ٹھیک ہے. والنکاح بعد الطلاق الثلاثۃ، اور نکاح کرنا 3 طلاقوں کے بعد اس پر جو چلے گیا ہے جس کی طرف ان کے اصحاب بے قدما اصحاب، ان کے پہلے والے اصحاب، یعنی کہ امام شافعی کے جو پہلے والے اصحاب ہیں نا، وہ اس کی طرف چلے گیا کہ 3 طلاقوں کے بعد نکاح کرنا جائز ہوگا عورت سے بغیر ہلا کے. بغیر ہلا کے 3 طلاقوں کے بعد نکاح کرنا جائز ہوگا امام شافعی کے نزدیک. کیوں؟ کیونکہ ابھی پہلا نکاح ہوا ہی نہیں ہے. جب پہلا نکاح ہوا نہیں ہے تو 3 طلاق کے چاہے دے دی، طلاق سے کوئی اثر ہی نہیں ہوا، پھر وہ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا. ہمارے نزدیک کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ 3 طلاقیں جب ہو گئی حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح اسی مرد سے کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. باخلاف وہ جو اختیار کیا ہے جس کو متآخرین نے، یعنی کہ امام شافعی کے جو متآخرین ہیں، یعنی کہ بعد والے اصحاب ہیں، امام شافعی کے جو پہلے والے ماننے والے ہیں وہ تو اسی کی طرف چلے گئے کہ یعنی کہ 3 طلاقوں کے بعد نکاح کر سکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بعد والے ہیں وہ اس کی طرف چلے گئے کہ 3 طلاقوں کے بعد نکاح نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہتر اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ کیا کیا جائے، حلالہ کر لیا جائے، پھر اس کے بعد وہ کیا کرے، نکاح کرے. ٹھیک ہے. قافیہ کتاب کو شروع کرتے ہیں. پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ قافیہ کی کتاب ہے میرے پاس۔ قافیہ کے جو مصنف ہیں، قافیہ کتاب کے جو مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کا نام عثمان ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ عثمان ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمر ہے، کنیت ابو عمر ہے، لقب جمال الدین ہے۔ لقب کیا ہے؟ جمال الدین ہے۔ اور آپ کے والد کا نام عمر ہے، اور آپ کے والد کا نام عمر ہے۔ اور آپ کے والد امیر عزیز الدین موسکی صلاحی کے ہاں دربان تھے۔ آپ کے والد امیر عزیز الدین موسک صلاحی کے ہاں دربان تھے۔ امیر عزیز الدین موسک صلاحی کے ہاں کیا تھے؟ دربان تھے، جس کو عربی میں حاجب کہتے ہیں۔ جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حاجب کہتے ہیں۔ اس لیے آپ ابن حاجب کے لقب سے مشہور ہیں۔ اسی لیے آپ ابن حاجب کے لقب سے مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی پیدائش ابو عمر عثمان مالکی، آپ کی پیدائش 570 ہجری 570 ہجری بمطابق 1175 عیسوی بمطابق 1175 عیسوی کے آخری دنوں میں اسنا نامی بستی میں پیدا ہوئے۔ اسنا نامی بستی میں آپ پیدا ہوئے۔ 570 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں اسنا نامی بستی میں آپ پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا مذہب مالکی ہے۔ آپ کا مذہب مالکی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی وفات 12 شوال 646 ہجری 12 شوال 646 ہجری بمطابق 1249 عیسوی بمطابق 1149 عیسوی میں سکندریہ کے مقام پر جمعرات کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ 12 شوال 646 ہجری بمطابق 1249 عیسوی سکندریہ کے مقام پر بروز جمعرات آپ کا انتقال ہوا۔ سکندریہ کے مقام بروز جمعرات آپ کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے۔ کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن دن دن۔ مفردن دن دن۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سائل سوال کرتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے بسم اللہ کے بعد حمد کو نہ ذکر کر کے کتاب اللہ، حدیث رسول اور سلف و صالحین کی مخالفت کی ہے۔ صاحب کتاب نے، صاحب قافیہ نے، ابو عمر عثمان ابن حاجب، آپ نے بسم اللہ کے بعد حمد کو ذکر نہیں کیا، بلکہ آگے کتاب میں شروع ہو گئے ہیں۔ یہ حمد کو ذکر نہ کر کے کتاب اللہ، حدیث رسول اور سلف و صالحین کی مخالفت کی ہے۔ سلف و صالحین کی کیا ہے؟
مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کئی جواب ہیں، اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ تسمیہ کو ذکر کرنا یہ امر مستحب ہے، امر مستحب ہے۔ تسمیہ کے بعد حمد کو ذکر کرنا یہ امر مستحب ہے، تسمیہ کے بعد حمد کو ذکر کرنا یہ امر مستحب ہے، اور شریعت کے اندر مستحب کا تارک ملامت کا مستحق نہیں ہوتا، شریعت کے اندر مستحب کا تارک ملامت کا مستحق نہیں ہوتا، شریعت کے اندر مستحب کا تارک ملامت کا مستحق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دو حدیثیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں؟ دو حدیثیں۔ ایک حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بتسمیۃ اللہ فہو ابتر، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بتسمیۃ اللہ فہو ابتر، یعنی کہ ہر وہ ذی شان کام نہ ذکر کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کو فہو ابتر، پس وہ ادھورا رہتا ہے، پس وہ ادھورا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو ابتر، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو ابتر۔ اب اس کا ترجمہ ہے ہر وہ ذی شان کام جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کو ذکر نہ کیا جائے پس وہ ادھورا رہتا ہے، پس وہ ادھوری رہتی ہے۔ اب دو حدیثیں ہیں، ایک تسمیہ والی اور دوسری حمد والی، ایک تسمیہ والی ایک حمد والی۔ اب جو تسمیہ والی حدیث ہے وہ قوی ہے، تسمیہ والی حدیث قوی ہے، تسمیہ والی حدیث کیا ہے؟ قوی ہے، تو لہٰذا مصنف علیہ الرحمٰن نے قوی کو اختیار کیا ہے، اسی وجہ سے حمد کو ذکر نہیں کیا، قوی کو اختیار کیا اسی وجہ سے حمد کو ذکر نہیں کیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بذکر اللہ فہو ابتر، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بذکر اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ ذی شان جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہ ذکر کیا جائے پس وہ ادھورا ہے۔ تو یہاں حدیث میں مطلقاً ذکر مراد ہے، حدیث میں کیا مراد ہے؟ مطلقاً ذکر مراد ہے، اور تسمیہ میں ذکر ہو چکا ہے، تسمیہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ آگے چوتھا جواب ہے کہ حمد کی تین قسمیں ہیں، حمد کی تین قسمیں ہیں، حمد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ لسانی یعنی زبان سے، لسانی یعنی زبان سے، جنانی یعنی قلب سے، جنانی یعنی قلب سے، بنانی یعنی تحریری لکھ کر، بنانی یعنی تحریری لکھ کر۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں بنانی نہیں مراد لیا، مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پر بنانی نہیں مراد لیا، لیکن حمد لسانی یا جنانی ضرور مراد لیا، حمد لسانی یا جنانی ضرور مراد لیا، بنانی مراد نہیں لیا، لسانی یا جنانی ضرور مراد لیا۔ سائل سوال کرتا ہے آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے لسانی یا جنانی کی حمد کی ہے، لسانی یا جنانی کی حمد کی ہے، بنانی کی حمد نہیں کی، آپ نے کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرو، مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرو، اور ہمارا ایمان ہے کہ صاحب قافیہ، ہمارا ایمان ہے کہ صاحب قافیہ سلف و صالحین میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ سلف و صالحین میں سے، اس لیے ہم ان کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے ظن المؤمنین خیرا، مومن کے لیے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اب صاحب قافیہ جو ہے ابن حاجب، یہ مومن ہے اور سلف و صالحین میں سے، مومن ہے اور سلف و صالحین میں سے، اس لیے ہمارا گمان ہے، اچھا گمان ہے کہ آپ نے حمد لسانی یا جنانی ضرور کی ہے
بینانی چاہے نہیں کی لیکن لسانی یا یونانی ضرور کی ہے۔ آگے پھر ایک اور جواب کہ مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر کسر نفسی یعنی عاجزی سے کام لیا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر کسر نفسی یعنی عاجزی سے کام لیتے ہوئے تعریف حمد نہیں کی ہے، تعریف نہیں کی ہے، وہ ذکر نہیں کیا۔ مصنف علیہ رحمہ نے کسر نفسی یعنی عاجزی سے کام لیا ہے، اسی وجہ سے آپ نے نہیں کی۔ تو جواب سائل سوال کرتا ہے کہ کسر نفسی عبادت کرنے میں ہوتی ہے نہ کہ چھوڑنے میں ہوتی ہے؟ عبادت کرنے میں کسر نفسی ہوتی ہے نہ کہ چھوڑنے میں ہوتی ہے، یعنی کہ عبادت کریں گے، نفس کو تکلیف دیں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ کسر نفسی۔ یہ نہیں ہے کہ حمد کو چھوڑ دے اور کہیں کہ کسر نفسی کی ہے۔ تو جواب دیتے ہیں یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کو سلف و صالحین جیسا سمجھا ہی نہیں، محض ایک رسالہ سمجھا ہے۔ صاحب قافیہ نے یہاں پر اپنی کتاب کو سلف و صالحین کی کتابوں جیسا سمجھا ہی نہیں بلکہ محض ایک رسالہ سمجھا ہے، اسی وجہ سے آپ نے حمد کو تحریر نہیں کیا۔ مصنف علیہ رحمہ نے سلف و صالحین کی کتابوں جیسا اپنی کتاب کو سمجھا ہی نہیں، محض ایک رسالہ سمجھا ہے، اسی وجہ سے آپ نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ آگے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا دن دن، کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع کی گئی ہو معنی مفرد کے لیے، معنی مفرد کے لیے۔ اب سائل سوال کرتا ہے کلمہ اور کلام نحو کے موضوع ہیں، کلمہ اور کلام نحو کے موضوع ہیں۔ کسی بھی علم کا جو موضوع ہو اس میں اس علم کے احوال کے بارے میں بحث ہوتی ہے، کسی بھی علم کا جو موضوع ہو اس میں اس علم کے احوال کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے تو کلمہ اور کلام کے احوال کے بارے میں بحث کرنی چاہیے تھی، اس لحاظ سے کلمہ اور کلام کے احوال کے بارے میں بحث کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے تو تعریفات شروع کر دی ہیں، انہوں نے تو تعریفات شروع کر دی ہیں۔ تعریفات کرنا فن مناظر والوں کا کام ہے، تعریفات کرنا فن مناظر والوں کا کام ہے، فن نحو والوں کا کام نہیں ہے۔ فن نحو والوں کا کام تعریف کرنا نہیں ہے بلکہ احوال سے بحث کرنا ہے۔ تو جواب دیتے ہیں تعریف معکوف علیہ ہے، تعریف کیا ہے؟ معکوف علیہ ہیں اور احوال معکوف ہیں، تعریف معکوف علیہ ہیں، احوال معکوف ہیں، تعریف معکوف علیہ ہیں، احوال معکوف ہیں۔ تو معکوف علیہ معکوف پر مقدم ہوتا ہے اسی لیے پہلے تعریف کر دی، معکوف علیہ معکوف پر مقدم ہوتا ہے اسی لیے پہلے تعریف کر دی، معکوف علیہ معکوف پر مقدم ہوتا ہے اسی لیے پہلے کیا کر دی؟ تعریف کر دی۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے دہرانا ہے اور تکرار کرنا ہے آپس میں، پڑھا سنا قبول سے۔